الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الأعدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت محدود ولا وقت معدود ولا عمل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة وكمال معرفة تصديق به وكمال تصديق به توحيد وكمال توحيد به إخلاص له. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران محترم، واستعینوا بالصبر والصلاة. زندگی کی راہوں کی زمین اول پالنے والے نے عبادت میں مشغول رکھی. خلاصہ بندگی عبادت سے کام. مقاصد زندگی کو سمجھنا یہ عین عقل کی گفتگو. وہ شخص عاقل ہے جو اپنی مقصد زندگی کو سمجھتا ہے، اور وہ شخص جاہل ہے جو مقصد زندگی سے ناآشنا ہے. اس میں دنیا میں کتنا پڑھا ہوا ہو، کتنا صاحب مرکز ہو، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں. اپنے بندگی کے رموز کو سمجھنا، جہاں حیوانوں میں، نباتات میں، جمادات میں ان کے پاس بعدم شعور موجود ہے عبادت الہیہ کرنے. انسان افضل المخلوقات. ہماری گفتگو آج اپنی آخری مراحل میں، کل کی ایک تقریر باقی فقط مختلف زاویوں سے اس گفتگو کو ہم نے نظر کیا اپنے صاحب اصل زمان کی بات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صاحب کے ہم سب کو رزق حسن میسر اور عبودیت کی راہوں میں تمام مشکلات حائل مشکلات دور ہو سکے فقط اسی بارگاہ جلیلہ سے یہ رزق حاصل ہو سکتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اقوال زری سے آج اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں. 2 حدیثیں ہیں امیر کائنات کی. آج کی ہماری گفتگو کس زاویے سے رہے سمجھے آپ کہ جہاں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں درود محمد وعلی تبعت دنیا کا تبعا لدینک احرست دینک و دنیا کا کنت فی الآخرۃ من الفائزین. اگر تو نے اپنی دنیا کو دین کے تابع رکھا تو دین و دنیا دونوں کو تو نے پا لیا. دین اور دنیا دونوں کو پا لیا اور آخرت میں کامیاب رہا. اسی کو پلٹا کے ابھی انہوں نے سمجھایا کہ اگر اپنی دین کو دنیا کے تابع رکھا فَأَهْلَكْتَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ وَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بہت سیدھی سی بات ہے امیر المومنین علیہ السلام کہ اگر دین کو دنیا کے تابع رکھا تو دین اور دنیا دونوں ہلاک ہو اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہا. اور کیا آپ نے تو یہ دین کیا جس کے متعلق مولا کائنات کے ارشاد دوسری کا فرماتے ہیں دنیا کا مثل الحی. یہ دنیا سانپ کے معنی لین مسحا اس کی جلد بڑی ملائم ہے. سم ناقع فی جوفہا لیکن اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا. امیر المومنین علیہ السلام یہ 2 حدیثوں سے انشاءاللہ گفتگو. یحوی الیہا غر الجاہل اس کی طرف التفاعات فقط جاہل رکھتے ہیں. وَيَحْذُرُهَا لُبِّ الْعَاقِلِ لوگ جو عقل مند انسان ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے. یحذرها لُبِّ الْعَاقِلِ جو عقل مند انسان ہے وہ بچاتا رہتا. یہ ہے 2 حدیث مبارکہ. ذرا غور کیجئے کہ مسئلہ امیر المومنین نے مشکل کشا نے مسئلہ آسان کر دیا کہ ہر وقت ہمہ وقت اپنی دنیا کو جو بڑی محدود ہے. دیکھیں جسم جو ہے بہت محدود. ایک لباس پہن لیا آپ کا تن جو ہے ڈھکے, ایک پلیٹ کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, تو یہ لامحدود نہیں. جسم آپ کا محدود ہے. کمرہ آپ کو مل گیا رہنے کے لیے تو کیا جسم کسی اور دوسرے کمرے کے پھیلے نہیں. تو اگر آپ غور کریں گے اپنی اس دنیا کو کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ہر چیز محدود ہے. تن پہ لباس آ گیا ختم, اب دوسرے لباس کی ضرورت نہیں پڑی. اس وقت بھوک لگی کھانا کھا لیا آپ نے, زیادہ کھا لیں گے تو بیمار ہو جائیں مر جائیں. تو لامحدودیت نہیں آتی اس میں. پھر یہ کون سی قوت ہے جو انسان کو لامحدودیت کی طرف لے جانے. اگر آپ اپنے ذات پہ غور کریں تو آپ کو ایک جوڑا کپڑا, ایک پلیٹ کھانا اور تھوڑی سی جگہ سونے کی رہائش, اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے مولا کائنات نے جو حدیث کو اپنے رکھا ہے جو اقوال کو وہ یہ بنیادیں ہیں کہ تو اپنے آپ پر غور تو کر کے تیری احتیاجات کیا ہیں. تیری احتیاجات محدود ہیں تو جو محدود ہے اس کو کیوں لامحدود سے تو ٹکرا رہا. لیکن آپ اپنے کلام کو امیر المومنین نے پلٹا
لیکن تیرے جسم کی تو یہ محدودیت ہے، تیرا جسم لامحدود نہیں ہے قطعاً، لیکن اس میں ایک روح ہے، اس کو جو جتنی غذا دیتا چلا جا تو وہ سیر نہیں ہوتی، تعلیم دیتا چلا جا وہ سیر نہیں ہوتی، تو معلوم یہ ہے کہ روح لامحدود ہے، روح کی احتیاجات لامحدود ہیں، جسم کی احتیاجات محدود ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ انسان مسلسل گناہ پہ گناہ پر آمادہ رہتا ہے اور معاشرے کے اندر فساد کا موجب بن جاتا ہے، جبکہ روح اس کی احتیاج دوسری ہے اور غلط ہے، اور تیرے اپنی احتیاج جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے. اور یہی وہ منزل تھی جہاں مولا کائنات اپنے خود میں فرماتا اصل میں نفس جو انسان کو دیا گیا، اس نفس نے انسان کی محدودیت کو دنیا کے اندر غرق کر دی کہ ایک مکان ہے تو دوسرا ہی بنے گا، تیسرا مکان ہے تو چوتھا ہی بنے گا، 70 قسم کے کھانے لگے رہیں گے، کھائے گا وہ ایک ہی پلیٹ. تو مولا فرماتے ہیں تو پتہ چلا ایک شے سامنے آتی ہے، وہ ہے نیت. اگر نیت روح کی طرف راغب ہے تو انسان متقی ہے، اور اگر نیت دنیا کی طرف راغب ہے تو انسان جاہل ہے. بے تازہ کھانے پڑے ہوئے، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے، کھائے گا وہ ایک ہی پلیٹ، چاہے وہ سب ملا کے کھا لے. کہاں امیر کائنات کہاں لے جانا چاہتا، جو بھی اختیار فرماتے کہ تیری زندگی سورج اور چاند سے منحصر، والشمس والضحى والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طاحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. سورج اور چاند سے، سورج ہماری معاشرتی زندگی پر محیط ہے اور ہماری دینی زندگی محیط ہے. سورج ہے تو زمین میں زرخیزی ہے، سورج ہے تو عبادتوں کے اوقات میسر، طلوع الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 3 وقت ہے، نمازوں کے 3 وقت قرآن نے مقرر کیا، طلوع الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور قرآن الفجر، اور فجر کا وقت. قرآن الفجر لیل کا وقت، نماز شب ادا کی جاتی ہے، اور فجر کا وقت، یہ ہوا قرآن الفجر. اسی سے زرخیزی ہے، سورج نکلا تو زرخیزی، سورج نکلا تو اشجار میں زرخیزی. کلوروفل کا جو اس کا مادہ ہے وہ حضور سورج کی روشنی میں بنتا ہے. اگر سورج نہ نکلے تو کلوروفل جو ہے وہ درخت کا نہیں بن سکتا. آپ کے پاس بھی درخت کے پتوں کی طرح ایک چیز ہے تاکہ آپ پہچان سکیں، وہ عبرت حاصل کر سکیں، وہ آیتیں آپ کے پاس بھی، آپ کا یہ ہاتھ، اس کی لکیریں، نسیں بالکل وہی ہے جو شجر کے پتے کے بعد. یہ ہے وہ پتا، کلوروفل بنتی ہے اس سے، اور اگر غذا نہ بنے تو حیات ختم. عبادت کا سلسلہ ظہر سے شروع ہوتا ہے، طلوع الشمس سے، وغیرہ غسل اللیل والقرآن الفجر. اسی طرح مرتبط ایک سورج، اس سے مرتبط ہے حیات انسان کی طرح، معاشرتی، دینی. کذالک قمر سے منسلک انسان کی حیات. قمر جسے آپ چاند کہتے ہیں، چاند کا تعلق ہے مد و جزر سے، پانی کے اندر مد و لہریں، یہ چاند کی بنیاد پر. اور پھر اس کے بعد بے اختیار مولا فرماتے ہیں کہ تیرے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں جاذبیت پیدا کرنا، اس کے اجزاء کو برقرار رکھنا، یہ چاند کی روشنی کا کام. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اسی سے، سورج سے ہر چیز روشن، ایک سورج سے ہر چیز روشن.
ایک چاند سے ہر چیز میں زرخیزی ہے، اسی سے نمو ہے، اسی سے افزائش ہے. ایک سورج مادہ جو اللہ کی قدرت سے روشن ہے. اور اگر ان میں کسوف ہوتا ہے حضور سورج کا اور خسوف ہوتا ہے چاند، اگر کہیں پر ان میں کسوف آ جائے تو حضور وہ 2 رکعت نماز واجب رکھی گئی ہے، مستحب نہیں. یعنی جن سے تیری حیات مرتبط ہے اگر وہ مشکل میں آ جائیں، ان پر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو فوراً تجھے سجدہ واجب ہے اور دعا کرنا واجب تاکہ تیری حیات بچ سکے، کہ تیری حیات مرتبط ہے ان سے. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی حیات کو تو تجھے کہ تیری حیات مادی منسلک ہے ان سے، اور جب وہ مشکل میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی حیات کی دعا مانگ. سورج آ جائے تو خسوف ہے، چاند کا ہو جائے تو خسوف ہے. تو تجھے اگر وہ 2 رکعت نماز تم نے نہیں پڑھی تو تم نے اپنی حیات کی دشمنی، اپنی حیات کی مخالفت کی. اور کیا اور آگے بڑھیے. یہاں کہا کہ نفس کو ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہاں تک تو نفس آ گیا میرا. اب واقعہ لیا ہے قرآن، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالْتَقْوَىٰ. تمدن کہ اس میں کسی ناقۃ اللہ کا ذکر، ناقۃ اللہ کا ذکر کہ اگر اس کو قوم ختم کر دے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پالنے والے نے فوراً اس قوم کو ختم کر دی. ایک اونٹ کو ذبح کر دینے سے پوری قوم تاراج کر دی گئی. ایک اونٹ سمجھ گئے جہاں پہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اسی اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ تو نے دیکھا غور کیا کبھی کہ تیری ساری حیات مرتبط ہے سورج سے، چاند سے. تو مولا فرماتے سنو، پالنے والے نے ایسے 70,000 عالموں کو خلق کیا. یہ تیرا ایک عالم 70,000 عالم، اور اس میں جو ہے 70,000 شمس بھی ہے، 70,000 قمر بھی ہے. ذرا جوڑیں اب آپ، ذرا جوڑیں ادھر. اور پھر اس کے بعد بے اختیار فرماتے ہیں کہ تیری زندگی فقط یہاں تک محدود نہیں ہے، تیری زندگی رسول اکرم نے عرش تک پہنچا دی. رسول اکرم کو ضرورت نہیں تھی معراج پہ جانے کی، یہ تیری بندگی کی معراج بتانا چاہ رہے تھے کہ تیری حد اعلیٰ کیا ہے. حد اعلیٰ کیا ہے، جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ جسم تیرا محدود ہے، لیکن اگر تو محدود رکھنا چاہے تو روح محدود نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، اپنی روح کو محدود کر لیتا ہے، جسم کو لامحدود کر دیتا ہے، اور جسم کو لامحدود کر لیتا ہے. خواہشوں کے پیچھے چلتے رہنا یہ لامحدودیت ہے. اور کر رہے ہیں رسول اکرم نے معراج پہ جا کے انسان کی لامحدودیت کو دکھایا تھا، اور اس علم کو دکھایا کہ علی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول معراج پہ تھا، ایک ایک شے کو دیکھ رہے تھے. تو مولا فرماتے کبھی مبالغہ مت سمجھنا، مبالغہ مت سمجھنا کہ پوری کائنات کی زندگی مرتبط ہے سورج سے، چاند سے. اور میں وہ ہوں جس نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا. انا الذی خلقت الشمس والقمر. اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے محمد و آل محمد. یہ مادہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں تھی. جو وہ شخصیات خلق کر دی. فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا نیچے رسول کو ایک ایک شے کرتے ہوئے دیکھا، اور اس منزل پر جب خدا نے قدوس سے ملاقات کا مرحلہ آیا تو جس طریقے سے قرآن میں ارشاد ہوا کہ رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم رکوع میں حالت سجدہ کے اندر تمہاری طبیعت کہیں اور بھٹک رہی، تو
پھر اسی قبلے کو قبلہ قرار دے دو جو تم چاہتے ہو. مسجد قبلتین کے اندر حالت نماز میں رسول کی پسند اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جدھر اپنے سر کو کرنا چاہتے ہو قبلہ قرار دے دو. اللہ کا عزت ملتے کہ ساتھ ہی رسول مڑے. ایک روح دو جسم ضرور تھے, روح ایک ہی تھی, محور ایک ہی تھا. ادھر وہ مڑے ادھر علی مڑے, اور بے اختیار اپنے اسی خطبے میں ارشاد فرماتے میں وہ ہوں اس کائنات کے جس رسول کے ساتھ اس طرف رخ موڑا ادھر رسول کا رخ موڑا تھا, میرے علاوہ کسی کا رخ نہیں موڑا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اور علی پلٹ پڑے, مجمع کدھر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا, سوچتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور رسول اور علی قبلے کی طرف ہو گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا اور علی نے اشارہ کیا کہ سب کے سب پیچھے پلٹو, تو پیچھے پلٹے. کہا کہ رسول اس کائنات کا سورج ہے, علی اس کائنات کا چاند ہے. اس لیے مسجد قبلتین آج تک موجود ہے, آج تک موجود ہے. کوئی نہیں پڑھتا سوائے علی, اور علی نیچے سے بتا رہے ہیں. تو پھر مبالغہ کس بات پہ ہو جائے کہ اگر ہاتھ وہاں آیا ہو جو رسول کی پسند ہو, ہاتھ نکلا, اس لیے کہ مصافحہ جو ہے ملاقات کا ایک ذریعہ ہو. مصافحہ کرتا ہے انسان فوراً, کسی سے ملاقات اگر اللہ سے ملاقات کرنے گئے, رسول خدا نے قدوس سے لقاء کی منزل پہ تھے, ہاتھ نکلا, انگوٹھی وہی تھی جو علی کے ہاتھ پہ تھی. آواز جب بلند ہوئی علی کی آواز تھی, تو خدا نے گفتگو کی علی کی آواز میں. خدا نے اپنے رسول سے ہاتھ ملایا علی کے ہاتھ کے ذریعے. تو کیا علی مولا کیا اللہ محدود تھا؟ نہیں. کہنے لگے اس میں فقط حکمت ہی ہے کہ جو اللہ سے عشق کرے اللہ اس کو اپنا جیسا بنا لیتا ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات نعرہ حیدری. اسی منزل فرماتے ہیں فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اپنا ایک نمائندہ رکھا ہوا ہے بدن کے اندر, کہ جو اس کو ہر برائی سے روکتا ہے. فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ادھر میں نے جھوٹ بولا, ادھر میرے ضمیر نے مجھے مسلسل ملامت کر, اس لیے اس کو نفس لوامہ کہا گیا. وہ شے جو مجھے ملامت کر, نصیحت کر. انسان کی نصیحتیں بڑے جو ہے برا مان لیتے ہیں, بائیکاٹ کر دیں گے, آنا بند کر دیں گے, بھاگ جائیں گے, اپنا نقصان کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید ان کے بھاگنے سے ناسے کا کوئی بگڑ جائے گا. وہ بیچارے اپنا خود مسئلہ اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. لیکن اپنے ضمیر کو کبھی انسان غصہ کر سکتا ہے؟ زمین سے بھاگ سکتا ہے؟ کتنا پیچھے لگا, کتنا وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ میں نے ادھر جھوٹ کہا, ادھر وہ 24 آورس تک مجھے ملامت کرتا کہ تو نے یہ غلط بات. ہر انسان کے ساتھ لگا دی. ہم نے مددگار خلق کی. نفس الامارہ بالسوء, امارہ بالسوء, نفس الامارہ ہمیشہ برائی پہ اکھاڑتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں دیکھو برائی شروع کہاں سے ہوتی. پہلے تو یہ کہ سن لیجیے ہدایت کی منزل پر مولا کی جملے کا خطبے کا آخری جملہ کہ جب گھروں کو آؤ تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر قل واللہ احد 3 دفعہ ادا کر کے آؤ, تاکہ گھر میں تمام چیزیں عادیت کی منزل پر. یعنی آدھے سادھے گھر میں جو ہے قہار بن کر نازل ہو گئے, کھانے پہ جھگڑا اور بچوں کو پیٹنا, زوجہ کو پیٹنا.
یہ مولا کے سارے ہے خطبہ ہے، یہ مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبۃ الشمس والقمر. سبحان اللہ. اور اس میں دیکھیں یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مسلسل چل رہا ہے. کہا کہ اپنے نفس کے اندر پالنے والے تجھے ایک ناصح خلق کرو، اور یاد رکھ دوسرا مددگار رکھا تیرے کتاب لکھنے والے. داہنی طرف کا جو فرشتہ ہے اس کو مالک بنایا ہے، حاکم بنایا. کس پر؟ بائیں طرف کے فرشتے پر. ادھر تو نے گناہ کا کوئی احساس تیرے پاس ہوا اور تو راغب ہوا، اس کو روکتا ہے خبردار ابھی مت لکھ. بائیں طرف کا فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ نیکی مت لکھ. ادھر آپ نے مولا فرمایا ادھر خیال حسن آیا، نیکی کرنے کا خیال آیا، اس نے لکھ لی. فعل انجام پذیر نہیں ہوا ہے لیکن لکھ لیا، یہ خاموش ہے. لیکن ادھر آپ نے، میں نے خیال بد آیا میرے پاس فوراً، اور اس نے لکھنا چاہا، لکھتا فوراً، یہ روک لیتا اس. اور جب فعل ظہور پذیر ہو گیا اس وقت بھی روک دیتا کہ خبردار ابھی مت لکھ، 7 گھنٹے تک مہلت دے. فرصت 7 ساعات، 7 گھنٹے تک فرصت دے، اس لیے کہ اس کے پاس نفس لوامہ ہے. اگر اس نے ضمیر کی آواز سن لی اور توبہ کر لی، خبردار لکھیو مت، گناہ کر بیٹھا میں. لیکن اس نے روک کے رکھا 7 گھنٹے تک، اگر توبہ کر لی تو لکھنا نہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اختیار اور یہ سب ہم نے اپنی مرضی سے لکھا. ہم مددگار ہیں انسانیت، تو اس کو ہر وقت گناہ سے بچانے کے لیے مسلسل کوشش کرتا. فرشتے کو بالکل حکم نہیں ہے لکھنے کا. 7 گھنٹے تک کتاب حضور لکھی نہیں جاتی، لیکن اگر میں نے توبہ نہیں کری، اقرار نہیں کیا، کہا کہ توبہ اقرار کون کر سکتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ جوہر ہے جس نے آمادہ بندگی کیا ہے. گناہ محو ہو گئے تھا. اور اس کے بعد نفس مطمئنہ کی، نفس مطمئنہ وہ جس کو ہمہ وقت خیال رہتا ہے اپنے آقا. آپ سمجھیں کہ کتنا پیار ہے الہ کو ہماری ذات سے. اس نے محمد و آل محمد جیسے افراد دیے مشکل کشائی. اپنے تمام حاضرین کو خطاب کرتے فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جہاں علی گفتگو کر رہا ہے، جہاں محفل محمد و آل محمد ہو، وہاں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جس میں جبرائیل سبقت کرتا ہے، اس کو تمنا رہتی ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اس محفل میں حاضر ہو. کہ یہاں پر اس محفل میں ارتعاش حسن قلب پر ماہیت بنا لینا اس کا جنت کو خرید لیا کرتا. اسی محفل میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر غم آل محمد میں ایک آنسو دوزخ پہ خدا